بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان عاشق حسین تبسم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ نیوز منصرہ۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب اشتیاق حسین بخاری صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے، اور رمضان اچھا گزر رہا ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آج ہم اپنے تجزیہ کار سے یہ سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ حالیہ دنوں میں حکومت پاکستان نے جو اقدام اٹھائے ہے کہ افغان مہاجرین کو ملک سے باہر بھیجنے کا، واپس اپنے وطن، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ عاشق حسین تبسم صاحب، سینئر صحافی، آپ نے موقع دیا۔ افغان مہاجرین جو کئی دہائیوں سے پاکستان میں آباد ہیں، تو یہ ایک مشکل وقت میں پاکستان نے اپنے اسلامی ہمسایہ برادر ملک جو ہے اس کے جنگ کے زدہ ملک تھا، تو ان لوگوں کو پاکستان میں پناہ دی۔ اس کے بعد پھر کئی حکومتیں آئیں اور گئیں، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر ایک بہت بڑی گرانٹ امداد جو ہے وہ پاکستان میں آتی رہی، UNO کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے اور دیگر ممالک کی طرف سے۔ تو اس میں وہ امداد تو افغان مہاجرین تک پہنچی یا نہ پہنچی، لیکن چونکہ افغان مہاجرین جو ہے وہ اگر اس امداد تک محدود ہوتے یا ان کا ایک مختصر عرصہ ہوتا 2 4 5 سال، تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن جب یہ 40 50 سال سے 30 سال سے یہ لوگ آئے، تو پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 25 کروڑ کو کراس کر گئی۔ تو جو پاکستان میں پاپولیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، پاپولیشن کی منسٹری ہے، وہ برائے نام ہے، اربوں خربوں اس پہ خرچ ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی بھی کردار پاکستان کا جو آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے تھا، وہ منسٹری آف پاپولیشن اپنا رول ادا نہیں کر سکی ہے، جس وجہ سے آپ پاکستان کے جو وسائل ہیں وہ کم پڑ گئے ہیں یہاں کی آبادی کے تناسب سے۔ بالکل۔ تو منصرہ میں آپ دیکھ لیں، یہاں کی آبادیوں کو آپ دیکھ لیں، یہاں کی گلی محلوں کو دیکھ لیں، پانی، بجلی، گیس، ہر چیز جو ہے یہاں پہ کم پڑ گئی ہے۔ پھر افغان مہاجرین جو ہیں وہ پاکستانی معیشت پر ایک بوجھ ہے۔ کئی حکومتوں نے فیصلہ کیا کہ ان کو یہاں سے واپس بھیجا جائے۔ اب افغانستان میں چونکہ حالات اچھے ہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ اب افغان بھائیوں کو افغانستان ایک اور پاکستان کی بڑی ایک تاریخ ہے، اور افغانستان جو ہے وہ پاکستان کا مسلمان ہمسایہ ملک ہے، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ہمدردیاں ہیں، اور پاکستان نے بڑا کردار بھی ادا کیا ہے۔ اور اب جو حکومت فیصلہ کر رہی ہے، جبکہ افغانستان میں حالات اب معاشی اچھے ہیں، وہاں کی کرنسی بالکل ٹھیک ہے، وہاں روزگار جو ہے وہ مل رہا ہے، تو پاکستان جو ہے اس وقت 2023 میں حکومت نے فیصلہ کیا کہ افغان مہاجرین کو واپس کیا جائے، تو اس وقت نان رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو واپس کیا جا رہا تھا، اور ابھی تو وہ لوگ بھی ہیں شامل ہیں جن کو کارڈ بھی ہیں، لیکن اب جو ہے چونکہ جب پاکستان کا امن خطرے میں پڑ گیا، یعنی جو بنوں میں جو دھماکے ہوئے وہاں پہ بھی افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے شواہد ملے، اس طرح جہاں جہاں کہیں بھی طورخم بارڈر ہے وہ محفوظ نہیں ہے، تو اس وجہ سے جب حکومت نے، اداروں نے جو فیصلہ کیا ہے پاکستان کے امن کو قائم رکھنے کے لیے، ہر ریاست جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ملک کے مفاد کو، امن کو عزیز سمجھتی ہے، تو اس میں انہوں نے جو رجسٹرڈ ہیں، کارڈ ہولڈر ہیں، ان افغانیوں کو بھی واپس بھیجا ہے۔ تو اس موقع پہ میں یہی کہوں گا کہ حکومت جو ہے پہلے بھی اعلانات کرتی رہی ہے، تو عمل درآمد نہیں ہوا، تو اب جو ہے افغانی جو ہے ان کی جو یہاں پہ جائیدادیں ہیں ان کو اس کا معاوضہ دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے یہاں پہ زمین خریدنے کی حکومت نے باقاعدہ ان کو اجازت دی، تو آج جب وہ جا رہے ہیں تو ان کے اثاثہ جات جو ہیں وہ اونے پونے نظام نہ ہو، بلکہ ان کو معقول معاوضہ دیا جائے اور پھر فور جو ہے نکالا جائے۔ اس پہ پاکستان کی عوام کی بھی یہ آواز ہے، کیونکہ یہاں پہ مسائل بہت زیادہ ہیں مزدوری کے حوالے سے، پھر افغان جو ہیں ان کے بارے میں یہ بھی عوام کا ایک تاثر ہے کہ وہ کوئی جھگڑا فساد جب ہوتا ہے تو سب یکجا ہو جاتے ہیں، پھر لڑائی کو طول دیتے ہیں اور دور تک جاتی ہے بات۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، پاکستان کی عوام بھی یہی چاہتی ہے، اور جو حکومت نے، اداروں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ افغانیوں کو اب پرامن طور پر، مطلب اچھے طریقے سے واپس چلا جانا چاہیے، اور حکومت جو ہے وہ بھی
افغانیوں کو اچھے طریقے سے مطلب جس طرح مہمانوں کو رخصت کیا جاتا ہے اس طرح رخصت کر دے. اور ابھی ایک جو ہماری اطلاع کے مطابق نوٹیفکیشن ہے 31 مارچ تک جو سرکاری اسکولوں میں افغان مہاجرین کے بچے زیر تعلیم زیر تعلیم ہے وہ بھی نوٹس جاری ہو چکے ہیں ان کو فارغ کرنے کا وہاں سے. تو یہاں پہ بے یقینی کی صورتحال پیدا نہ ہو. وہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ حکومت بھی مطلب ان لوگوں کو کنٹرول کرے, ان کی مدد کرے, ان کو اچھے طریقے سے یہاں سے رخصت کرے اور ان کو یہاں پہ جو کاروباری سطح پہ نقصانات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے. میرے خیال میں امن و امان پہ کافی بہتر فرق پڑ سکتا ہے. بہت شکریہ اشتیاق بخاری صاحب, آپ نے اچھا تجزیہ کیا. ناظرین آپ نے سنا اشتیاق بخاری صاحب کے تاثرات افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے لیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام ختم کرتے ہیں. اللہ